السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ریلیٹڈ ہے آپریٹنگ سسٹم کے اسٹرکچر کے ساتھ۔ اس سے پہلے اس چیپٹر میں ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھی تھیں، جس میں آپریٹنگ سسٹم سروسز ہیں، انٹرفیسز ہیں، سسٹم کالز ہیں، پھر اس کی ٹائپس ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے لیکچر میں سسٹم پروگرامز تھوڑے ڈیٹیل سے پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کی تھوڑی سی بات کی۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آپریٹنگ سسٹم کے اسٹرکچر سے، اور اس میں ہم کافی سارے مختلف قسم کے آپریٹنگ سسٹم کے اسٹرکچرز دیکھیں گے، اور پھر کچھ ڈیبگنگ ٹولز وغیرہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم جنریشن تھوڑا سا پڑھیں گے، اور اس کے بعد سسٹم بوٹ تھوڑا ڈیفائن کریں گے۔ یہ تین سٹیپس جو ہیں، یہ تین ٹاپکس جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، ایک سلائیڈ کے ہیں، اور یہ آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر تھوڑا سا بڑا ٹاپک ہے۔ تو میک شور کہ آپ یہ سارا ایک نظر پڑھ لیں، کیونکہ جب تک آپ نے یہ پورا نہ پڑھا ہوگا تب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو اگر کسی چیز کی یا کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آتی، یا میرے ایکسپلین کرنے میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، تو آپ ان ٹاپکس میں سے کسی کو بھی ادھر سے کاپی کریں، اور یہاں سے فار ایگزامپل اس کو میں کاپی کر کے ادھر آپ گوگل میں پیسٹ کر دیں، تو یہ آپ کو آٹومیٹیکلی کافی سارے اسی ٹاپک پہ کافی ساری چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ویب سائٹ ہے ٹیوٹوریلز پوائنٹ، آپ یہاں سے بھی کافی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر سلائیڈ شیئر سے یا دوسری جگہ سے کسی بھی جگہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس میں سے بڑی آسانی سے سرچ کر کے کسی بھی ٹاپک کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ملٹیپل جگہوں سے سکھاؤں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافی ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، تو جب وہ فرض کر لیں میں بعد میں مجھے یاد آئے تو پھر میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن ایک نظر جب آپ خود اس کی پریپریشن کریں یا اپنے کسی ٹاپک کو سمجھنا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بلکہ آئی ووڈ ہائیلی انکریج کہ آپ مختلف بکس ٹرائی کریں، یا مختلف جو وہ ہیں آپ کے پاس کافی سارے اور ریسورسز ہیں، بکس کے علاوہ بھی انٹرنیٹ کے کافی سارے آرٹیکلز ہیں، یوٹیوب میں کافی ساری ویڈیوز ہیں، تو ان کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیٹ اسٹارٹ فرام آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر۔ اب آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر کیا ہے، یہ ہم نے فی الحال نہیں پڑھا، لیکن میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ہم نے ایک دو لیکچر پہلے میرے خیال میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کے پاس مائکروسافٹ ڈاس کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، اینڈ دس از ون آف دا موسٹ سمپل آپریٹنگ سسٹم۔ یہ بالکل شروع میں جب ونڈوز گرافیکل نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے آپ کے پاس ایک ایسا کہہ لیں کہ آپریٹنگ سسٹم تھی جس کا نام ڈاس تھا، اور یہ ساری کی ساری آپریٹنگ سسٹم جو تھی دس واز بلٹ وداؤٹ گرافکس، اس کا گرافیکل یوزر انٹرفیس نہیں تھا۔ تو اس کا اسٹرکچر بہت سمپل ہے، اور دس واز دا ویری فرسٹ آپریٹنگ سسٹم بائی مائکروسافٹ۔ اور اس کا جو انہوں نے اس آپریٹنگ سسٹم کو بہت ہی زیادہ سمپلیفائڈ رکھا ہوا تھا۔ اس میں آپ کے پاس جس طرح سے کسی بھی آپریٹنگ سسٹم میں اس کا پہلا لیئر اس کا پہلا لیئر اپلیکیشن پروگرامز ہوتی ہیں، اس کا دوسرا اور تیسرا اس کے بیچ کے لیئرز آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، اور اس کے بالکل جو نیچے لیئر ہوتی ہے وہ ہارڈ ویئر کی لیئر ہوتی ہے۔ تو سملرلی اسی اپروچ کو انہوں نے بھی فالو کیا، لیکن اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اوپر اپلیکیشن پروگرامز ہیں، وہ سسٹم پروگرامز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سسٹم پروگرامز کا یہاں پہ مطلب ہے کہ سسٹم کالز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سسٹم کالز جو ہیں وہ یا سسٹم پروگرامز جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں آپ کے ڈیوائس ڈرائیورز کے ساتھ، یعنی فار ایگزامپل آپ نے اپلیکیشن میں اپنے کی بورڈ سے کوئی ایک بٹن دبایا، تو وہ بٹن دبنا جو ہے وہ آپ کے ایک سسٹم پروگرام نے ریسیو کیا، اس نے کی بورڈ کے سسٹم جو ڈیوائس ڈرائیور ہے اس سے کہا کہ یہ بٹن پریس ہوا ہے، اور وہ اس ڈیوائس ڈرائیور کے اسپیسیفک روم بایوس میں جا کر آپ کو کچھ چیز پروسیس کر کے آپ کو اپلیکیشن پروگرام کو ریٹرن کرتا ہے۔ تو دس واز دا ویری سمپلسٹ اپروچ کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکٹلی سسٹم پروگرامز کے ساتھ بات کرتا ہے، اینڈ دین اٹ ایکچولی ٹاکس ٹو دا ڈیوائس ڈرائیورز، اور اس کے بعد پھر روم ڈیوائس ڈرائیورز آپ کو رپلائی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ماڈیول نہیں ہے، اس میں کوئی
ڈویژن نہیں ہے. آپ کے پاس پری ڈیفائنڈ سسٹم پروگرامز ہیں. اگر آپ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس میں فرض کر لیں آپ نے اگر کی بورڈ کے کسی آپریشنز کرنے ہیں کوئی آپریشنز کرنے ہیں تو اس کے لیے اپنے الگ سے سسٹم پروگرامز ہیں. اگر آپ نے فار ایگزامپل ماؤس کے لیے کرنے ہیں, ماؤس خیر نہیں تھا اس ٹائم, لیکن لیٹ سپوز کمیونیکیشن کے لیے کرنے ہیں یا ڈسپلے کے لیے کرنے ہیں, تو اس کے لیے الگ الگ سسٹم پروگرامز تھے لیکن ایک ہی جگہ پہ تھے. اس میں کوئی ماڈولیرٹی نہیں تھی, اس میں کوئی ڈویژنز نہیں تھے, اس میں کوئی ماڈیولز نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ بہت سمپل تھی اور یہ صرف سنگل یوزر اپلیکیشن کے لیے بنائی گئی تھی, تو یہ اسی لیے اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہوئی. آج کل یہ استعمال ہو رہی ہے لیکن ناٹ ایز این آپریٹنگ سسٹم, ایز اے ٹول استعمال ہو رہی ہے لیکن ایز این آپریٹنگ سسٹم استعمال نہیں ہو رہی, کیونکہ آج کل سارے ملٹی پروگرام سسٹمس ہیں, اس میں ملٹیپل اپلیکیشنز ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے یہ یوز نہیں ہو رہی. اس کے بعد پھر تھوڑا سا نان سمپل اسٹرکچر آیا جس کو یونیکس کہتے ہیں, اور یاد رکھیں کہ یونیکس آپریٹنگ سسٹم انتہائی پاپولر ہے, اور ایسے کہہ لیں کہ یہ باقی کے جتنے آپریٹنگ سسٹم ہیں جو ماڈرن آپریٹنگ سسٹم ہیں یہ سارے اسی کی بیسس پہ بنے ہیں. لینکس بھی اصل میں یونیکس کا ایک فلیور ہے, اور اس آپریٹنگ سسٹم نے ساری بنیاد رکھی ہے آپ کے ماڈرن آپریٹنگ سسٹمز کی. تو دس از اے ویری بگ اچیومنٹ بائی دا ریسرچرز. اس میں شاید آپ نے ایک نام سنا ہوگا ڈینس ریچی کا. تو ڈینس ریچی جو ہے وہ C++ اس نے بنایا ہے, سی جو لینگویج ہے وہ ڈینس ریچی نے بنایا ہے. تو اس نے ہی یہ یونیکس بھی بنایا ہے مل کے بیلز لیب میں. یہ بنا ہے پرنسٹن یونیورسٹی US میں 1969 میں یونیکس بنا ہے. تو دس از ویری 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 بگ اچیومنٹ بائی دا کمپیوٹر سائنس کمیونٹی کہ جنہوں نے یہ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم بنایا ہے جو کہ آج کل بھی استعمال ہو رہا ہے. اس کے کافی سارے فلیورز استعمال ہو رہے ہیں. تو یونیکس اس ٹائم پہ جو یونیکس تھا وہ اٹ واز لمیٹڈ بائی ہارڈ ویئر فنکشنالٹی, چونکہ ہارڈ ویئر اتنا پاورفل نہیں تھا تو وہ ہارڈ ویئر کے مطابق اس لحاظ سے تھوڑا لمیٹڈ تھا, اتنے زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا. دا اوریجنل یونیکس آپریٹنگ سسٹم ہیڈ لمیٹڈ اسٹرکچرنگ, اس میں اتنی اسٹرکچرنگ بھی نہیں تھی, اینڈ اٹ کنسسٹس آف 2 سیپریبل پارٹس. اس کے صرف 2 پارٹس تھے, ایک پارٹ اس کا سسٹم پروگرامز تھا اور دوسرا اس کا کرنل تھا. ٹھیک ہے, تو یونیکس نے بیسیکلی یہ سپریشن پیدا کی کہ آپ کے پاس سسٹم پروگرامز الگ ہونے چاہیے اور ایک دوسری چیز ہونی چاہیے جس کا نام کرنل ہو, اور یہ کرنل بیسیکلی آپ کے لیے سارے کام کرے اور سسٹم پروگرامز پھر کرنل کے ساتھ بات کرے. کرنل کا کام یہ ہوگا کہ وہ ہارڈ ویئر کے ساتھ بات کرے گا اور اوپر آپ کے سسٹم پروگرامز کے ساتھ بات کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو سپریشن ہے جو ہم نے بالکل پہلے لیکچر میں پڑھی تھی, اٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی یونیکس. تو سسٹم پروگرامز تو ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ سسٹم پروگرامز کیا ہے. کرنل بھی میں نے بتا دیا تھا لیکن دوبارہ سے سننے کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کرنل کیا ہے. کرنل کنسسٹس آف ایوری تھنگ بلو دا سسٹم کال انٹرفیس اینڈ ابو دا فزیکل ہارڈ ویئر. یہ کیا ہے؟ کرنل آپ کے سسٹم کال انٹرفیس سے نیچے اور ہارڈ ویئر کے اوپر ایک لیئر ہے, اس کو کرنل کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فائل سسٹم مینیپولیشن کرتا ہے, CPU شیڈیولنگ کرتا ہے, میموری مینجمنٹ کرتا ہے, باقی سارے آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز کرتا ہے. اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف فنکشنز فار ون لیئر. ایک ہی لیئر میں یہ سارا کچھ سارے کام کرتا ہے. تو دس از بیسیکلی دا برین اینڈ دا ہارٹ آف یور آپریٹنگ سسٹم. تو یہ کافی سارے کام کرتا ہے. اینڈ اٹ ریزائڈز آن ٹاپ آف یور ہارڈ ویئر اینڈ بلو یور سسٹم پروگرامز اور بلو یور سسٹم کال انٹرفیس. تو یہ سسٹم کال انٹرفیس اور آپ کے ہارڈ ویئر کے بیچ کی ایک لیئر ہے کرنل. اس میں ادھر ذرا تھوڑا سا ویژولی بتایا گیا ہے. وہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس اوپر یوزرز ہیں اور وہ کسی یوزر انٹرفیس کو استعمال کر کے کوئی کمانڈز لکھتے ہیں یا کوئی کسی لائبریری کے ساتھ یا کوئی اپلیکیشن کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. وہ اپلیکیشن آپ کے لیے سسٹم کال انٹرفیس سے بات کرتا ہے. سسٹم کال انٹرفیس یوزنگ سسٹم پروگرامز آپ کے لیے IO ہینڈلنگ کرتا ہے, سگنل ہینڈلنگ کرتا ہے, یہ ڈیوائس ڈرائیورز IO سسٹمز کے ساتھ بات کرتا ہے, فائل مینیپولیشن کرتا ہے, سواپ میموریز وغیرہ کرتا ہے, ڈسک ٹیپ ڈرائیورز کے ساتھ آپ کے لیے کمیونیکیٹ کرتا ہے تھرو سسٹم کالز. CPU شیڈیولنگ, پیج ریپلیسمنٹ, ڈیمانڈ پیجنگ, ورچوئل میموری, یہ سارا کام کرنل کا ہے. اور کرنل کے نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس ہارڈ ویئر انٹرفیس ہے. اور ہارڈ ویئر انٹرفیس جب یہ کرنل آپ کے ہارڈ ویئر انٹرفیس سے بات کرتا ہے دین دا کرنل انٹرفیس از ریسپانسبل ٹو ٹاک ٹو دا کنٹرولرز. اور یہ وہی کنٹرولرز ہیں جو ہم نے ایک DMA کنٹرولر پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ہم نے کہا تھا کہ ڈسک کے کنٹرولرز ہیں, میموری کے کنٹرولرز ہیں,
کافی سارے اور کنٹرولرز ہیں جو کہ آپ کے سسٹم بس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو دیز آر سم ایگزامپل جس میں ڈیوائس کنٹرولرز, ڈسک ٹیپ کنٹرولرز, میموری, فزیکل کنٹرولرز اور یہ کافی ساری چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈیشنل یونکس آپریٹنگ سسٹم کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے یوزرز تھے, اس کے بعد یوزرز جو ہیں وہ شیل کمانڈز یا کمپائلرز یا انٹرپریٹرز یا سسٹم لائبریریز کے تھرو بات کرتے ہیں آپ کے کرنل کے ساتھ, لیکن ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, تھرو سسٹم کال انٹرفیس بات کرتے ہیں. یہ کرنل کے سارے کام ہیں, یہ جو ہیں یہاں لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کرنل جو ہے وہ اس کے نیچے بھی ایک انٹرفیس ہے, جس طرح سے اس کے اوپر انٹرفیس ہے. یہ انٹرفیس رسپانسبل ہے کہ وہ آپ کے ڈیوائس کنٹرولرز کے ساتھ بات کرے اور آپ کو پھر جواب دے. تو یہ ڈیوائس کنٹرولرز اس کرنل انٹرفیس کو جواب دیتے ہیں. یہ کرنل انٹرفیس آپ کے سسٹم کال انٹرفیس کو جواب دیتا ہے, اور یہ سسٹم کال انٹرفیس پھر یوزرز کو جواب دیتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی میسیج فلوئنگ یا انفارمیشن فلوئنگ اس سائڈ سے جاتی ہے اور اس سائڈ سے پھر اوپر آپ کے پاس یہ پروسیسڈ انفارمیشن جاتی ہے. تو دس واز دا ٹریڈیشنل یونکس اسٹرکچر. لیکن اس میں بھی اتنی لیئرنگ نہیں ہے, اتنی سپریشن نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک دوسری اپروچ آئی جس کو لیئرڈ اپروچ کہتے ہیں. اور لیئرڈ اپروچ ایسے کہہ لیں کہ دس واز ویری انوویٹیو. اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوئیں جس نے کافی کام آسان کیا, اور اس نے ایک چیز کو جنم دیا جس کو مائکرو کرنلز کہتے ہیں. یہ اس کے بعد آنے والا ہے یہ ٹاپک. لیکن اس کو ایک نظر دیکھ لیں کہ لیئرڈ اپروچ کا کیا مطلب ہے. آپ کے پاس لیئر 0 ہے, لیئر 1 ہے, لیئر 2 ہے, اینڈ سو آن, اور آخری لیئر n ہے. ٹھیک ہے. تو جو لیئر 0 ہے وہ ہارڈ ویئر والا لیئر ہے. اس کے اوپر یہ جو لیئر 1 لیئر ہے یہ شاید آپ کے پاس کرنل انٹرفیس ہوگا, اس کے بعد آپ کا کرنل ہوگا, اس کے بعد شاید سسٹم کال انٹرفیسز ہوں گے, اینڈ سو آن. اور جو چیزیں آپ اس کرنل کے لیئرز میں ایڈ کرتے جائیں, آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کرتے جائیں. تو آپ کے لیے اس لیئرڈ اپروچ کے تھرو آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو ایکسپینڈ کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے. اور آخری جو لیئر ہے وہ آپ کے یوزر انٹرفیس کی لیئر ہے. یوزرز اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اس والے لیئر کے ساتھ, اور اس کے نیچے لیئرز پھر اس کے نیچے لیئرز سے بات کرتے ہیں, اس کے نیچے لیئرز اس کے نیچے لیئرز سے بات کرتے ہیں, اینڈ سو آن. تو اگر آپ کسی لیئر کو ان کے بیچ میں انسرٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اس کو ایکسپینڈ کرنا اس آپریٹنگ سسٹم کو یہ بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے. اس کو پھر ایک نظر پڑھ لیں. یہ جو میں نے بتایا ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. اس میں کوئی صرف ایک بات ایکسٹرا اس میں کی گئی ہے کہ اگر یہ لیئر چاہے تو یہ ان نیچے تمام لیئرز کو ایڈ کر سکتا ہے, لیکن اس سے اوپر والے لیئر کو نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل یہ لیئر 1 جو ہے یہ لیئر 0 کی تمام پراپرٹیز کو استعمال کر سکتا ہے, لیکن یہ لیئر 1 لیئر 2 کی تمام پراپرٹیز کو استعمال نہیں کر سکتا. لیئر 2 پھر لیئر 1 اور لیئر 0 دونوں کو استعمال کر سکتا ہے, اینڈ سو آن. تو اس طرح سے آپ اس کو ایکسپینڈ وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا لیئرڈ اپروچ. یہ اس طرح سے آپریٹنگ سسٹم کو جو ہے وہ لیئرڈ اپروچ میں بھی بنایا جا سکتا ہے. اچھا, اب مائکرو کرنلز کیا ہیں. یہ یاد رکھیں کہ مائکرو کرنلز آر ویری پاپولر. آج کل بھی سارے چیزیں جو ہے وہ مائکرو کرنلز پہ چل رہی ہیں. آپ کا جو اینڈرائڈ ہے یا وہ ہے میک ہے یا ایون آئی او ایس ہے وہ بھی مائکرو کرنلز استعمال کرتا ہے, اور یہ بیسڈ ہے میک پہ. MACH یہ ایک کرنل ہے, اور اس مائکرو کرنل میں اور باقی کے کرنلز میں ایک ڈفرنس ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو زیادہ تر کرنل ہے وہ یوزر سپیس میں رن ہوتا ہے. ان ادر ورڈز ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو کرنل ہے وہ کرنل موڈ میں رن ہوتا ہے, اور جو یوزرز کے اپلیکیشنز ہیں وہ یوزر موڈ میں رن ہوتے ہیں. لیکن مائکرو کرنلز نے یہ کیا کہ چونکہ کرنل کے کافی سارے کام ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے کچھ کام جو ہیں وہ یعنی دیکھیں, اب فرض کر لیں یہ کرنل ہے نا, اس کے کافی سارے کام ہیں. اس کا کام آئی او بھی ہے, اور اس کے سگنل ہینڈلنگ بھی ہے, اس کے علاوہ فائل سسٹم مینیپولیشن بھی ہے, سواپنگ بھی ہے, ڈسک ٹیپ ڈرائیورز کی مینیپولیشن بھی ہے, اتنے سارے کام ہیں. تو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جو کرنل ہے اس نے چونکہ اتنے زیادہ کام کرنے ہیں, لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک یوزر اتنے سارے کام اکٹھے نہیں کر سکتا, یا یہ یعنی فار ایگزامپل ایک یوزر جو ہے وہ ایک وقت پہ شاید فائل سسٹم کے ساتھ بات کر رہا ہوگا, یہ باقی کے جو کام ہیں یہ شاید نہیں ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو
پھر یہ کرنل میں کیوں آل دا ٹائم یہ رن ہو رہے ہوں گے؟ آپ کے ہارڈ ویئر جو ہے وہ ایسے ہی بیزی ہے، آپ کا یوزر جو ہے وہ صرف اس ایک فائل سسٹم کو استعمال کر رہا ہے، اور باقی کے جتنے کام ہے وہ آپ کے کرنل ایسے ہی اس کو رن کر رہا ہے، اور آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ ویسٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ اس کرنل سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنل موڈ سے یوزر موڈ میں لے آئیں، یعنی یہاں پہ لے آئیں، ٹھیک ہے؟ یعنی فار ایگزامپل اب یہ پیج ریپلیسمنٹ ہے، فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو یہ پیج ریپلیسمنٹ جو ہے یہ کرنل موڈ سے اٹھ کر آپ کے یوزر موڈ میں آ جائے گا۔ تو جب آپ کے یوزر کو یہ چاہیے ہوگا پیج ریپلیسمنٹ، تو پھر ہم یہ اس کو کرنل موڈ میں موو کر کے رن کرا دیں گے۔ جب اس کا کام ختم ہو جائے تو پھر ہم دوبارہ اس کو واپس لے آئیں گے یہاں پہ۔ تو یہ ایسے کہہ لیں کہ آپ نے ایک چھوٹا سا کرنل سپیس سے اٹھا کر یوزر سپیس میں لے گئے، تو اس وجہ سے اس کو مائکرو کرنلز کہتے ہیں کہ ہم اس کرنل کے کافی سارے کاموں کو مختلف ماڈیولز میں یا پورشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم اوپر لے آتے ہیں یوزر موڈ میں اور یہاں پہ رن کراتے ہیں۔ تو اس قسم کے کانسیپٹ کو مائکرو کرنلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جب سب سے ارلی اگزامپل میک ہے۔ میک ایک کرنل ہے، یہ کافی پہلے لکھا گیا تھا، اور آپ نے شاید میک یا میکنتوش کا نام سنا ہوگا، یا میک او ایس ایکس کا نام سنا ہوگا، یا میک بک پرو کا نام سنا ہوگا، یا میک بک جو ایپل کا وہ ہے لیپ ٹاپ ہے اس کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا۔ تو دس از بیسڈ آن میک MACH کرنل، اسی لیے اس کو میک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ آف MACH۔ تو میک او ایس ایکس کا جو کرنل ہے اس کو ڈاروین کہتے ہیں، اینڈ اٹ از بیسڈ آن میک، یہ میک پہ بنا ہے، اور یہ بھی مائکرو کرنلز یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان ادر ورڈز میک او ایس ایکس جو ہے وہ مائکرو کرنلز یوز کرتا ہے۔ کمیونیکیشن ٹیکس پلیس بٹوین یوزر ماڈیولز یوزنگ میسج پاسنگ، اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ نیچے ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں۔ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایزیئر ٹو ایکسٹینڈ مائکرو کرنلز، یعنی اگر آپ 5 6 7 مائکرو کرنلز بنانا چاہیں، ہر ایک ٹاسک کو الگ الگ کر کے تو بنا سکتے ہیں۔ ایزیئر ٹو پورٹ آپریٹنگ سسٹم ٹو نیو آرکیٹیکچرز، آپ پورٹ کا مطلب ہے آپ لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیو آرکیٹیکچرز پر آپ آپریٹنگ سسٹم کو بڑی آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج آپ کے پاس Core i3 سسٹم ہے، کل کو اگر کوڈ کور آ جائے، آپ کے پاس فار ایگزامپل Core i7 کا پروسیسر آ جائے، تو آپ اس کو بڑی ایزیلی مائکرو کرنلز کو ایک جگہ سے دوسری کا شفٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کافی ریلائبل ہے کیونکہ اس میں لیس کوڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے کافی ساری چیزوں کو کرنل سے اٹھا کر یوزر موڈ پہ ہم لے گئے، تو جب ہمیں چاہیے ہوں گے تب ہم لوڈ کریں گے، تو آپ کے کرنل کا جو سائز ہے وہ کم ہو گیا آپ کا، تو جتنا کوڈ کم ہوگا اتنا ہی وہ ریلائبل ہوگا، اتنے اس میں ایررز وغیرہ کم ہوں گے۔ اٹ از مور سیکیور۔ کیوں سیکیور ہے؟ کیونکہ زیادہ تر کوڈ کرنل موڈ میں رن نہیں ہو رہا ہے، یوزر موڈ میں رن ہو رہا ہے، تو یوزر موڈ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں، اگر یوزر کچھ کر رہا ہے اور ادھر کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو آپ کا آپریٹنگ سسٹم سیف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر خرابی ادھر کرنل موڈ میں آ گئی تو پھر یہ پورا آپریٹنگ سسٹم اور پورا آپ کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے یا روگ اپلیکیشن کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو اگر آپ کا جو فرض کر لیں سیکیور وہ ہے جگہ ہے، اگر وہ یہ ہے اور یہاں پر کوئی بریچ ہو گئی، یہاں پر کوئی پرابلم آیا، تو وہ پرابلم اس لیئر سے نیچے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہی ایرر یہاں پہ آیا، یا یہ جگہ فرض کر لیں ہیک ہو گئی، تو پھر اس جگہ پہ ایرر آنا یا اس جگہ کا بریچ ہونا یا اس جگہ کا ہیک ہو جانا یہ بڑا ہی خطرناک ہے، کیونکہ اس کے ڈائریکٹلی نیچے آپ کا ہارڈ ویئر ہے۔ تو ان ادر ورڈز آپ کے ہارڈ ویئر کو پھر باہر سے لوگ کنٹرول کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا زیادہ سیکیور ہے کہ آپ کے جو مائکرو کرنلز ہیں، چونکہ اس کا کوڈ کم ہے تو ریلائبل ہے، وہ پورٹ ہو سکتا ہے، ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اینڈ اٹ از مور سیکیور کیونکہ یوزر اسپیس میں زیادہ چیزیں رن ہو رہی ہیں۔ اس کے ڈیٹریمنٹس یہ ہیں، ڈیٹریمنٹس کہتے ہیں، یعنی ایسے کہہ لیں نقصانات کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ پرفارمنس اوور ہیڈ ہے، اور اوور ہیڈ کہتے ہیں کہ یعنی آپ سر پر بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ پرفارمنس اوور ہیڈ کا یوزولی مطلب ہوتا ہے کہ سلو ہے، کچھ چیزیں سلو ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سلو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ یوزر سپیس میں ہے، کرنل سپیس میں نہیں ہے۔ دیکھیں اس ڈائیگرام کو ذرا غور سے دیکھیں۔ آپ کے کرنل نے اگر ہارڈ ویئر سے بات کرنی ہے تو وہ یہاں سے ڈائریکٹلی کر سکتا ہے، یہ کرنل کا انٹرفیس ہے، یہاں سے ڈائریکٹلی بالکل بات کر سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اسی چیز کو اٹھا کر یہاں یوزر سپیس میں لے آؤں تو وہ یوزر سپیس سے پہلے اٹھ کر کرنل سپیس میں آئے گا، پھر کرنل سپیس سے آپ اس کو کرنل انٹرفیس کے ساتھ بات کرائیں گے، تو
ऑब्वियसली एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है, तो इस वजह से इसमें चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। तो ये सिर्फ एक इसका एक डिट्रीमेंट है कि थोड़ा सा स्लो है, लेकिन बाकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाकी इसमें काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। अच्छा, इसको माइक्रो कर्नल सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे होता है? अब देखें, आपके पास ये जो वो है, ये कर्नल मोड है, ये जो नज़र आ रहा है ये माइक्रो कर्नल्स हैं, और ये आपका हार्डवेयर है। आपने कुछ चीज़ें उठाकर यूज़र मोड में ले गए, फॉर एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर्स और फाइल सिस्टम। ये दोनों अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि फाइल सिस्टम भी कर्नल का काम है और डिवाइस ड्राइवर्स मैनेज करना भी आपके कर्नल का काम है, लेकिन ये दोनों हम यूज़र मोड में ले गए हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो हमेशा यूज़र मोड में ही होती हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम फ़र्ज़ कर लें अगर इस फाइल सिस्टम से बात करता है, तो ये आपका मैसेज पहले कर्नल मोड में जाएगा एंड देन यू कैन टॉक टू दिस वन। फिर आपने अगर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम ने अगर डिवाइस ड्राइवर से बात करनी है, तो आप ये मैसेज यहाँ कर्नल मोड में ले जाते हैं और फिर इस डिवाइस ड्राइवर से बात करते हैं। तो आपका काम थोड़ा सा, ये मैसेज पासिंग थोड़ी सी स्लो है, ओवरहेड है परफॉर्मेंस का, लेकिन स्टिल आप कुछ चीज़ें आपके कर्नल मोड से उठाकर आप यूज़र मोड में ले गए हैं। बाकी के काम माइक्रो कर्नल कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब ये स्पेसिफिक माइक्रो कर्नल जो है ये 3 काम कर सकता है: इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट और सीपीयू शेड्यूलिंग। ये 3 काम इस माइक्रो कर्नल के हैं। तो अगर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम ने मेमोरी मैनेजमेंट करानी है, तो वो सिर्फ इस एक माइक्रो कर्नल से बात करेगा, बाकी माइक्रो कर्नल से नहीं करेगा। तो इसके लिए ये एक ऑन डिमांड कर्नल अवेलेबल है, जब इसे चाहिए होगा ये इसको कॉल करेगा। और बाकी के जितने काम हैं उसके लिए उन्होंने दूसरे माइक्रो कर्नल्स बनाए होंगे। तो इसमें मॉड्यूलरिटी ज़्यादा है, इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स बन गए हैं जो कि जिसने आपका काम काफ़ी आसान कर दिया है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको माइक्रो कर्नल्स का पता हो। ठीक है, आई होप इसकी समझ आई होगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मॉड्यूल्स का क्या मतलब है कि मैनी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स। लोडेबल मतलब ये लोड होने वाले कर्नल्स हैं, जिस तरह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और इट यूजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। और इसके बाद ईच कोर कंपोनेंट इज़ सेपरेट। और इसको पढ़ने के बजाय मैं इसको इधर डायग्राम से समझा देता हूँ। लेकिन याद रखें कि लिनक्स जो है इट यूजेस मॉड्यूल्स और लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स और एंड माइक्रो कर्नल्स, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। देखें, इसमें आपके पास एक कर्नल होता है और ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये मॉड्यूल्स हैं मुख्तलिफ। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट्स और स्ट्रीम मॉड्यूल्स और डिवाइस ड्राइवर्स और लोडेबल सिस्टम कॉल्स और फाइल सिस्टम्स, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। इस कर्नल को जो भी चाहिए होता है तो वो उसी टाइम इसको लोड कर देता है और यूज़र को सर्व करता है। जब इसका काम ख़त्म हो जाए तो इसको दोबारा से अनलोड कर देता है, तो कर्नल पे बोझ नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी वजह से इसको मॉड्यूलर या लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स कहते हैं या लोडेबल कर्नल एक्सटेंशंस कहते हैं। तो ये ऐसे है कि जैसे आपने इसके लिए एक एक्सटेंशन बनाई है, जब आपको चाहिए होती है तो ये एक्सटेंशन लगाकर आप उससे काम ले लेते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। तो इससे जो कोड का साइज़ है कर्नल का, मेन कोर कर्नल का, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, आसान हो जाता है। अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम्स किसे कहते हैं? हाइब्रिड सिस्टम्स कहते हैं, हाइब्रिड जब भी नाम सुने तो इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि यानी हाइब्रिड है, मिक्सचर है चीज़ों का। ठीक है, तो जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दे आर एक्चुअली हाइब्रिड, दे आर नॉट वन प्योर मॉडल। अब अगर आप मुझसे पूछे कि जो विंडोज़ हैं तो ये कौन से मॉडल पे बनी है, तो इसमें कोई एक मॉडल नहीं है, इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम्स पे बनी है, यानी इसमें कुछ चीज़ें मॉड्यूलर अप्रोच पे होंगी, कुछ माइक्रो कर्नल्स होंगे, कुछ लेयर्ड अप्रोच पे बने होंगे, कुछ ट्रेडिशनल यूनिक्स यूज़ कर रहे होंगे एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दे आर नॉट वन मॉडल, दे आर नॉट बेस्ड ऑन वन मॉडल। ये काफ़ी सारे मुख्तलिफ मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। तो और इस वजह से आप ये नहीं कह सकते, फॉर श्योर नहीं कह सकते कि ये कौन सा वो यूज़ कर रहा है, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिड किसे कहते हैं? हाइब्रिड कंबाइंस मल्टीपल अप्रोचेस टू एड्रेस परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजिबिलिटी नीड्स। जहाँ पर आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है तो वहाँ आप शायद लेयर्ड अप्रोच यूज़ करेंगे, जहाँ पर यूजिबिलिटी चाहिए होंगी शायद आप माइक्रो कर्नल्स यूज़ करेंगे, अगर परफॉर्मेंस चाहिए होगी तो कुछ और यूज़ करेंगे एंड सो ऑन। तो हाइब्रिड कंबाइंस एवरीथिंग। ठीक है, लिनक्स एंड सोनेलिस कर्नल्स इन कर्नल एड्रेस स्पेस सो मोनोलिथिक। प्लस ये जो मोनोलिथिक
کا لفظ ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ورچولائزیشن اور اس میں آگے جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہو کہ مونولیتھک کرنلز کیا ہیں. مونولیتھک کرنلز وہ ہیں جو کہ مطلب آپریٹنگ سسٹم کا ایک بہت بڑا پورشن جب کرنل موڈ میں رن ہو رہا ہو تو اس کو مونولیتھک کہتے ہیں. اس کو ایکسپلین کرنا آسان ہے. جسٹ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے. دیکھیں یہ لیٹ سپوز میرے پاس یہ وہ ہے کرنل ہے, سوری یہ ہاں چلے یہ کرنل ہے اور میرے پاس ایک آپریٹنگ سسٹم ہے, لیٹ سپوز ونڈوز ہے, ٹھیک ہے. اور ونڈوز کا جو فرض کر لیں 80% پورشن ہے, یعنی یہاں تک کا پورشن, یہ جو ہے یہ کرنل موڈ میں رن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کرنل موڈ میں. اور اس کا بالکل تھوڑا سا حصہ یوزر موڈ میں رن ہو رہا ہے. تو ہم اس قسم کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ مونولیتھک ہے. مونولیتھک کا مطلب ہے کہ اس کا زیادہ تر جو پورشن ہے وہ کرنل موڈ ہے, اس کا بہت کم پورشن یوزر موڈ ہے, ٹھیک ہے. اس قسم کے کرنلز کو مونولیتھک کرنلز کہتے ہیں, یعنی زیادہ تر کام جو ہے وہ کرنل موڈ میں ہو رہا ہے اور تھوڑا سا بہت تھوڑا سا کام یوزر موڈ میں ہو رہا ہے. تو اس قسم کے آپریٹنگ سسٹم کو مونولیتھک آپریٹنگ سسٹمز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو لینکس اور وہ ہے سولیرس ہے یہ مونولیتھک ہے. زیادہ تر مونولیتھک نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی پورشن اس کا چونکہ کرنل ایڈریس اسپیس میں رن ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو مونولیتھک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ماڈولر بھی ہے اور ڈائنامک لوڈنگ فنکشنلٹی بھی اس میں ہے, یعنی یہ مائکرو کرنلز بھی استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر ماڈولریٹی بھی موجود ہے. تو یہ ہائبرڈ ہو گیا نا, اس میں یہ کافی سارے کام ہو رہے ہیں, تو دیٹس وائی دس از ہائبرڈ. دیکھیں کتنی چیزیں ہیں لینکس اور سولیرس میں. ایک تو کرنل ایڈریس اسپیس میں رن ہو رہا ہے تو اسی لیے مونولیتھک ہے, اس میں ماڈولریٹی بھی ہے, ڈائنامک لوڈنگ فنکشنلٹی بھی ہے. تو یہ صرف ایک ہی آپریٹنگ سسٹم میں اتنی ساری چیزیں ہیں ڈفرینٹ. ونڈوز جو ہے وہ تو ہے ہی مونولیتھک, اس میں زیادہ تر چیزیں مونولیتھک ہے. اس میں مائکرو کرنلز بھی ہیں جن کو سب سسٹمز کہتے ہیں, یا سوری جن کو پرسنالٹیز کہتے ہیں, اور یہ ان دا فارم آف سب سسٹمز امپلیمنٹ ہوئی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ونڈوز بھی مونولیتھک ہے. ایپل کا جو میکنتوش ہے, میک آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ بھی ہائبرڈ ہے. یہ ہائبرڈ بھی ہے, لیئرڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر مائکرو کرنل ایکسٹینشنز بھی ہیں, یعنی لوڈیبل ماڈیولز بھی ہیں. جو ہم نے یہ لوڈیبل ماڈیولز پڑھا یہ میک او ایس ایکس میں امپلیمنٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں کہ میک او ایس ایکس کا اسٹرکچر کیسے ہے. اس کا اوپر انٹرفیس جو ہے وہ ایکوا میں بنا ہے, جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے وہ ایکوا میں بنا ہے. اور اس کا جو اپلیکیشنز ہیں وہ کچھ جاوا میں بنے ہیں, کچھ کوکوا میں بنے ہیں, کچھ کوئک ٹائم میں ہیں, اور کچھ بی ایس ڈی بیسڈ ہیں. تو جس فرض کر لیں اس بی ایس ڈی نے رن ہونا ہے تو یہ بی ایس ڈی کرنل موڈ میں لوڈ ہو جاتا ہے اور آپ اس سے کام لے لیتے ہیں. اگر فرض کر لیں کہ جاوا کی اپلیکیشن رن ہو رہی ہے تو جاوا کا جو وہ ہے جے وی ایم ہے وہ آپ کے کرنل موڈ میں رن ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس پر کافی سارے اپلیکیشن رن کر سکتے ہیں. اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ میک او ایس ایکس کا جو کرنل ہے وہ میک بیسڈ ہے, تو یہ بھی میک بیسڈ ہی ہے. اور اس کے اندر ان پٹ آؤٹ پٹ کٹس اور کرنل کے باقی ایکسٹینشنز آپ لوڈ کرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میک او ایس ایکس کا جو اسٹرکچر ہے اٹ از بیسڈ آن ہائبرڈ اپروچ. دیکھیں اس میں لوڈیبل کرنلز بھی ہیں, ایکسٹینشنز بھی ایڈ ہو سکتی ہیں, اور اپلیکیشن انوائرمنٹ اور سروسز بھی آپ ریئل ٹائم پر لوڈ کرا سکتے ہیں آپ کے کرنل میں. تو دس از اے ہائبرڈ اپروچ. پھر اسی میک او ایس ایکس کی ایک اچھا یاد رکھیں میک کا جو آپریٹنگ سسٹم ایکس ہے یہ صرف آپ رن کر سکتے ہیں لیپ ٹاپس وغیرہ پہ, یا آپ موبائلز وغیرہ پہ رن نہیں کر سکتے. موبائل کے لیے پھر آپریٹنگ سسٹم کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ اس کا سسٹم ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر آپ کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں. آپ کے پاس ہارڈ ویئر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے کمپیئر ٹو یور پی سی. اگر آپ کے کمپیوٹر میں فار ایگزامپل 16 GB کی ریم ہے تو موبائل میں ضروری نہیں ہے کہ 16 GB کی ریم ہو. اگر آپ کے کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے وہ کافی بڑی ہے تو موبائل کی اسکرین بہت چھوٹی ہے. موبائل کے اندر آپ کو بیٹری کا خیال رکھنا پڑتا ہے, پی سی کے اندر نہیں رکھنا پڑتا. تو اس وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ میک او ایس ایکس کو اٹھا کر آپ ونڈوز میں موبائل میں رن کرائیں. تو اس وجہ سے اس کو ماڈیفائی کیا گیا ہے اس میک او ایس ایکس کو, اور اس سے آئی او ایس بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آئی او ایس از اسپیسیفکلی ڈیولپڈ فار آئی فونز اینڈ آئی پیڈس, ٹھیک ہے.
اور یہ آپ کے موبائل ڈیوائسز کے لیے ہے. ایپل کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو iOS کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹرکچرڈ آن میک او ایس ایکس، یہ ہے میک او ایس ایکس کی طرح، لیکن اس میں کچھ ایڈڈ فنکشنلٹیز بھی ایڈ کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اٹ ڈز ناٹ رن او ایس ایکس اپلیکیشنز نیٹیولی، یعنی جو اپلیکیشنز آپ کے میک کے لیے بنی ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ iOS پہ رن نہیں کر سکتے، اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سی پی یو آرکیٹیکچر ڈفرینٹ ہے. آئی فون اور آئی پیڈز اور جتنے بھی موبائل ڈیوائسز ہیں ان کا جو پروسیسر ہے وہ ARM بیسڈ ہوتا ہے، اور جو آپ کے کمپیوٹرز نارمل کمپیوٹرز ہیں ان میں انٹیل کا پروسیسر ہوتا ہے. تو انٹیل کے جو سافٹ ویئرز یا اپلیکیشنز اگر آپ آئی فون کے لیے بنائیں گے یوزنگ اٹس آبجیکٹیو سی، یہ جو اس کے جتنے بھی اپلیکیشنز بنتے ہیں وہ آبجیکٹیو سی میں بنتے ہیں. تو اگر آپ آبجیکٹیو سی ایک لینگویج ہے، ٹھیک ہے نا، سی پلس پلس کی طرح کی ایک لینگویج ہے، آبجیکٹیو سی نام ہے اس کا. اس کے اندر اس کے ایپس بنتے ہیں iOS کے. تو یہ ایپس جب آپ بنائیں گے تو یہ آپ انٹیل پہ رن نہیں کرا سکتے. انٹیل پہ اس کے لیے پھر آپ اس کو ARM آرکیٹیکچر پہ رن کریں گے. تو اس وجہ سے میک او ایس ایکس کے اپلیکیشنز جو ہیں وہ آپ موبائل پہ رن نہیں کر سکتے، وہ اٹ ہیز ٹو بی رن آن انٹیل ڈیوائسز. اور جو آبجیکٹیو سی میں iOS کے لیے بنے ہیں دے کین اونلی بی رن آن ARM پروسیسرز. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ کراس پلیٹ فارم اپلیکیشنز نہیں ہیں، یہ ایسے اپلیکیشنز نہیں ہیں کہ آپ ایک کے لیے بنائیں تو وہ سب پہ رن ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اس کو اسٹیک کہتے ہیں. اسٹیک مطلب قطار. ٹھیک ہے. قطار خیر کیوں کہتے ہیں؟ اسٹیک کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے پہ آپ نے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں. تو اس میں بالکل نیچے لیئر پر آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا کور ہے iOS میں. اس کے بعد پھر اس کے اوپر کور سروس، کور مطلب یہ کرنل کہہ لگے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پھر کور سروسز رن ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر میڈیا سروسز رن ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر پھر کوکوا ٹچ سروسز رن ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے یہ یوزر انٹرفیس ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے ویڈیو سٹریمنگ اور آڈیو پروسیسنگ وغیرہ ویڈیو پروسیسنگ کرتی ہے. یہ آپ کے کور سروسز ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ڈیٹا بیسز ہیں یا کلاؤڈ ہے یا نیٹ ورکس وغیرہ ہے، یہ چیزیں مینیج کرنا ان کور سروسز کا کام ہے. اور پھر آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا کور ہے جس کو کرنل کہتے ہیں. تو اس طرح سے اس کا ایک اسٹیک بنا ہے، یعنی iOS جو ہے وہ اس طرح سے بنا ہے. آپ کی اپلیکیشنز اس جگہ رن ہو رہی ہے. آپ کی اپلیکیشن نے اگر کوئی آڈیو یا ویڈیو سروسز استعمال کرنی ہے تو وہ اس ماڈیول کو کال کرتا ہے. یہ ماڈیول پھر اگر اس نے کچھ ڈیٹا بیس میں کچھ چیز سیو کرنی ہے یا کوئی کلاؤڈ پہ کچھ چیز سیو کرنی ہے تو وہ پھر آپ کے کور سروسز کا حصہ ہے، اور پھر آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کور ہے یعنی کرنل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے بتا دیا ہے کہ کور آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ والا اٹ از بیسڈ آن میک او ایس ایکس. جس طرح میک آپریٹنگ سسٹم ہے اس طرح سے iOS ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کا. تو اینڈرائڈ بھی کافی پاپولر ہے، آج کل کافی سارے یوز ہو رہے ہیں. یہ اوپن ہینڈسیٹ الائنس نے کا ڈیولپ کیا ہوا ہے، لیکن دس از موسٹلی بیک بائی گوگل. آج کل سارا گوگل ہی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ اوپن سورس ہے. اوپن سورس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کا سورس اوپن ہے. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ اینڈرائڈ انٹرنلی کیسے بنا ہے، کیسے کام کرتا ہے، تو اس کا سارا کوڈ اویلیبل ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں، ایک لائن چیک کر سکتے ہیں. ایون اس کو موڈیفائی کر کے آپ اپنے نام سے بھی پبلش کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کافی پاپولر ہے اور کافی استعمال ہوتا ہے. اس کے ہینڈ سیٹس کافی زیادہ ہیں کمپیئر ٹو iOS جو ہے دس از اسپیسیفکلی بلڈ فار آئی فون اینڈ آئی پیڈ. اور اینڈرائڈ میں آپ کافی ساری چیزیں، یعنی آج کل جتنے بھی زیادہ تر جو اسمارٹ فونز ہیں وہ اینڈرائڈ بیسڈ ہیں، کیونکہ ان کے ہارڈ ویئر وہ زیادہ ہے، کیپیسٹی یا ایسے کہہ لیں کہ ان کی ہارڈ ویئر کے وہ زیادہ ہے کمپیٹیبلٹی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جو وہ ہے اسٹیک ہے وہ بھی iOS ہی کی طرح ہے. یعنی iOS کا جو اسٹیک ہے یہ والا یہ بالکل اسی کی طرح ہے، لیکن اس کا جو کرنل ہے اٹ از بیسڈ آن لینکس. ان کا میک کا کرنل تھا ڈارون جس کا نام تھا. اس کا انہوں نے لینکس کرنل پہ بیس کیا ہے، لیکن اس کو بھی تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے.
ये कर्नल क्या कुछ कर सकता है, आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी, डिवाइस ड्राइवर्स मैनेजमेंट, ये सारा करता है। और इसमें पावर मैनेजमेंट की भी एक फैसिलिटी है। एंड पावर मैनेजमेंट लिनक्स में इसलिए, कोर लिनक्स में इसलिए नहीं है क्योंकि उस ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चूँकि अपने पावर भी मैनेज करनी है अपने हैंडसेट की, मोबाइल डिवाइसेस की, तो इस वजह से इस लिनक्स कर्नल में ये एक्स्ट्रा पावर मैनेजमेंट भी ऐड कर दी गई है। ये इसमें काफ़ी सारे रन टाइम एनवायरनमेंट्स हैं, जिसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको डेल्विक वर्चुअल मशीन कहते हैं। और आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन जितने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन जावा। तो अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो यू कैन ईजीली प्रोग्राम इन एंड्रॉयड, ठीक है। और आप जब भी एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। तो देखें, जब आप एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं तो उसके रन करने के लिए आपके पास जावा वर्चुअल मशीन होनी चाहिए, जो कि आपने पढ़ी है जावा के सब्जेक्ट में। आपके पास जावा वर्चुअल मशीन होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्चुअल मशीन नहीं है तो आप अपने जावा के एप्लीकेशंस को रन नहीं करा सकते। और इसको कैसे चेक करेंगे कि आपके पास वर्चुअल मशीन इंस्टॉल है या नहीं है, तो आप इसके लिए काफ़ी सारे वर्जन्स जो हैं वो देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से वर्जन्स इंस्टॉल हैं। तो देखिए इधर ये लिखा हुआ है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जावा रन टाइम, और यहाँ लिखा हुआ है कि वीएम भी अवेलेबल है आपके पास। तो ये जो रन टाइम इन्वायरमेंट है ये बेसिकली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसको यानी जावा के एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड में आपके पास वर्चुअल मशीन अवेलेबल है उसका नाम डेल्विक वर्चुअल मशीन है, डीवीएम है या डेल्विक वर्चुअल मशीन है। तो इसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। तो ये आपको जावा का पता है कि जावा किस तरह से काम करता है। जावा की जो क्लास फाइल्स हैं जब उनको आप कंपाइल करते हैं तो उससे बाइट कोड बनता है, और फिर बाइट कोड को हम ट्रांसलेट करते हैं एग्जीक्यूटिबल कोड में, और फिर एग्जीक्यूटिबल कोड को हम डेल्विक वर्चुअल मशीन्स पर रन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अगर आपकी आसानी के लिए एक काम करूं, एक सेकंड, लेट मी चेक कि मेरे पास जेडीके है। चलो मेरे पास जेडीके है, तो मैं आपकी आसानी के लिए एक छोटा सा काम कर देता हूं ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए कि जो यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी बहुत अच्छा जी, अच्छा लेट्स सपोज हमारे पास इधर एक मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम test.java है। ये एक जावा की फ़ाइल है, ठीक है। इसको मैं यहीं पे एडिट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैं पोर्ट javax.swing.j ऑप्शन पेन, ठीक है, ये एक जे ऑप्शन पेन है, पब्लिक क्लास और टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पब्लिक void main string args। ये ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसका असल में क्या मतलब है, ठीक है। देखें यहाँ पर हम इसको, इसमें कुछ ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग और नल टेस्टिंग, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है टेस्टिंग का, और इसमें सिर्फ ये एक मैसेज डायलॉग शो हो रहा है, ठीक है। इसको अगर हम रन करना चाहें इस प्रोग्राम को, तो आपको शायद आपके टीचर ने बताया होगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएं और यहाँ इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली रन करा सकते हैं अगर आपके पास JVM इंस्टॉल्ड है तो इसको हम कैसे रन करेंगे, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, ठीक है, और इधर हम लिखेंगे जावा सी, यानी जावा का कंपाइलर हम इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम कहेंगे कि जावा का जो टेस्ट फाइल है इसको कंपाइल करें। तो जब मैं एंटर करूँगा तो याद रखें कि ये जो टेस्ट की फ़ाइल है इसके कंपाइल हो जाने के बाद एक दूसरी फ़ाइल बन जाएगी जिसको हम बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो देखें ये कंपाइल हो गई है, और इसके कंपाइल करते वक्त आपके पास एक फ़ाइल बन जानी चाहिए थी, आई डोंट नो क्यों नहीं बनी, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ ये है test.class। ये देखें ये क्लास पहले नहीं थी, ये फ़ाइल पहले नहीं थी, इसको मैं डिलीट कर दूँ। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो देखें ये फ़ाइल दोबारा क्रिएट हो गई है। तो ये जो है, तो ये इस फ़ाइल को हम बाइट कोड कहते हैं, ठीक है। बाइट कोड की जो फ़ाइल है
وہ ایسے کہہ لیں کہ ایک کمپائلڈ فائل ہے. یہ آپ کی سورس فائل ہے, یہ کمپائلڈ فائل ہے. اس فائل کو اٹھا کر آپ اب JVM پر رن کرا سکتے ہیں. اس فائل کو بائٹ کوڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بائٹ کوڈ. یعنی اگر میں ادھر اس کو رن کرنا چاہوں تو میں لکھوں گا جاوا اور ٹیسٹ اور انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کی جاوا کی جو اپلیکیشن ہے وہ رن ہو گئی ہے. ان ادر ورڈز آپ اگر اس فائل کو اٹھائیں یہ والی اور اس کو آپ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پہ لے جائیں جہاں آپ کے پاس JVM ہوگا تو یہ رن ہو جائے گی آٹومیٹیکلی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ بائٹ کوڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جب آپ کسی جو جاوا کی جو اپلیکیشنز ہیں وائی دے آر پاپولر, آپ ایک دفعہ کوڈنگ کرتے ہیں, فرض کر لیں آپ نے سیمسنگ کے موبائل کے لیے کوڈنگ کی اور اس کو کمپائل کیا اور اس سے یہ والی فائل بن گئی, یہ والی فائل, اور یہ فرض کر لیں گیم ہے. تو یہ گیم آپ سیمسنگ پہ بھی رن کرا سکتے ہیں, LG پہ بھی رن کرا سکتے ہیں, آپ اس کو فار ایگزامپل ہواوے موبائلس پہ بھی رن, ان سارے موبائلس پہ رن کر سکتے ہیں جن کے اندر JVM اویلیبل ہے, جاوا ورچوئل مشین اویلیبل ہے. تو اس وجہ سے اس جاوا کے اپلیکیشنز کو ہم رائٹ ونس رن ایوری ویئر اپلیکیشنز کہتے ہیں. اس کو ہم ایک دفعہ رائٹ کرتے ہیں اور ملٹیپل جگہوں پہ رن کرا سکتے ہیں. تو اینڈرائڈ نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. اٹ از بیسڈ آن جاوا API اور یہ جاوا کی API پہ بنا ہے. تو اس وجہ سے جب آپ اس کے کلاس فائلز یعنی جو کمپائلڈ فائلز ہیں جس کو جاوا بائٹ کوڈ کہتے ہیں, اس کو ہم کسی بھی اپلیکیشنز پر کسی بھی جگہ پہ رن کر سکتے ہیں, کسی بھی ڈیوائس پہ رن کر سکتے ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ ان میں ڈیل ویک کا جو ورچوئل مشین ہے وہ اویلیبل ہو. جب تک ڈیل ویک کا جو ورچوئل مشین ہے وہ اویلیبل ہے تب تک آپ ان اپلیکیشنز کو کسی بھی اینڈرائڈ ڈیوائس پر رن کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو پہلے سے دے دیا گیا ہے. جب آپ کے موبائل میں اینڈرائڈ کا آپریٹنگ سسٹم ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ اس میں ڈیل ویک ورچوئل مشین ہوگا. تو آپ جب ایک دفعہ ایک اپلیکیشن بنا لیتے ہیں تو وہ سارے ڈیوائسز پر رن ہو سکتا ہے, سارے اینڈرائڈ ڈیوائسز پر رن ہو سکتا ہے کیونکہ ان سب میں ڈیل ویک ورچوئل مشین ہوتا ہے. تو دیٹس اے ویری گڈ بینیفٹ آف اینڈرائڈ. اس کے علاوہ جو باقی لائبریریز ہیں اینڈرائڈ میں وہ بھی اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل ویب کٹ ہے ویب اپلیکیشنز کے لیے, ڈیٹا بیس کے لیے SQLite ہے. یہ ایک فائل بیسڈ ڈیٹا بیس ہے, آج کل کافی پاپولر ہے یہ, اور ایک پوسٹ گریس ہے. اس کے علاوہ بھی وہ ہے مونگو DB ہے, وہ IoT اپلیکیشنز میں کافی استعمال ہوتی ہے ڈیٹا بیس. تو یہ سارے تھوڑے لائٹ ویٹ ڈیٹا بیسز ہیں, یہ اتنے ہیوی نہیں ہیں MySQL کی طرح یا اوریکل کی طرح یا SQL سرور کی طرح. یہ کافی بڑے بڑے ڈیٹا بیسز نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس موبائل ڈیوائس ہے اور ہمارے پاس پاور اور CPU ریکوائرمنٹس اور اسٹوریج کافی کم ہے. تو اس وجہ سے ہم ایسے آپشنز چوز کرتے ہیں اینڈرائڈ میں جو کہ ایسے کہہ لیں کہ تھوڑے لائٹ ورژنز ہوں, تھوڑے ہلکے پھلکے ہوں. تو یہ کافی پاپولر ہے, انتہائی زبردست ہے اور کافی لائٹ ویٹ بھی ہے. تو اس وجہ سے اینڈرائڈ یوز ہوتا ہے, اینڈرائڈ میں SQLite یوز ہوتا ہے. آج کل اس کے علاوہ بھی کافی سارے یوز ہوتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف SQLite یوز کریں. اینڈرائڈ آپ کے لیے ملٹی میڈیا سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے اور اسمالر libc بھی ہے. libc کہتے ہیں C لائبریری کو, ٹھیک ہے, یعنی آپ کا جو C++ کی جو لائبریری ہے وہ بھی آپ کے پاس اینڈرائڈ میں اویلیبل ہے. تو اگر آپ کچھ اپلیکیشنز یا کچھ کور لائبریریز اس کے C++ میں چینج کرنا چاہیں تو آپ کے پاس C++ کا کمپائلر بھی ادھر اویلیبل ہے اینڈرائڈ میں, ٹھیک ہے. ان کا جو آرکیٹیکچر ہے اینڈرائڈ کا وہ کچھ ایسے ہے کہ آپ کے پاس اپلیکیشن فریم ورک ہے, یعنی اپلیکیشنز یہاں رن ہوتے ہیں. اپلیکیشنز جب بھی رن ہوں تو آپ کو کچھ لائبریریز کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ لائبریریز بھی آپ کے پاس اینڈرائڈ میں پہلے سے دی گئی ہیں. یہ لائبریریز تب رن ہوں گی جب آپ کے پاس اس کے لیے رن ٹائم انوائرمنٹ اویلیبل ہوگا, اور یہ رن ٹائم انوائرمنٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے. اس میں ایک ڈیل ویک ورچوئل مشین ہے اور کچھ کور لائبریریز ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن رن کرنی کمپائل ہو گئی ہے, اس سے بائٹ کوڈ بھی جنریٹ ہو گیا اور اس کو آپ نے رن کرنا ہے, تو اس رن کرنے کے لیے آپ کو وہ ڈیل ویک ورچوئل مشین پہلے سے پرووائڈ کر دیا گیا ہے. اگر کچھ اور اپلیکیشن ہے فار ایگزامپل OpenGL میں لکھی ہوئی ہے اور یہ اس کو یہ گرافکس لائبریری ہے OpenGL, ٹھیک ہے, یہ جو آئیکنز وغیرہ ہیں یا باقی چیزیں ہیں یہ OpenGL میں رن ہوتی ہیں یا بنتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ اس پہ رن کرنا چاہیں کور لائبریریز پہ تو یہ رن ہو سکتی ہیں. سملرلی کافی سارے لائبریریز آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے اینڈرائڈ کے فریم ورک میں, اور ملٹیپل ٹائپس آف اپلیکیشنز آپ کی ملٹیپل ٹائپس آف لائبریریز کو یوز کر کے آپ ان رن ٹائم انوائرمنٹس پر رن کرا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اینڈرائڈ از اے ویری فلیکسیبل
इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें आप काफ़ी सारे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. अगर आप इसको फर्दर पर एक्सप्लोर करना चाहें तो इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. आप इसको एक नज़र पर ख़ुद भी देख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है. इसमें मैंने थोड़ा टाइम इसलिए ज़्यादा लगाया क्योंकि आजकल के जो आपके जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं या आपके जो इंटरेस्ट्स हैं वो मेनली रिवॉल्व करते हैं 2 या 3 चीज़ों के अराउंड. उसमें एक एंड्रॉयड है, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि इस पर थोड़ी सी ज़्यादा बात करें. फिर इसको फर्दर आप ख़ुद एक नज़र देख सकते हैं. लेकिन इसकी लास्ट एडवाइस मेरी ये है कि अगर आप एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की साइड पे जाना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड जावा एटलीस्ट. अगर जावा नहीं आती तो फिर एंड्रॉयड की साइड पे ना जाएं. आजकल तो खैर इसकी फिर हाइब्रिड एप्लीकेशंस भी आ गई हैं और काफ़ी सारी और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस तरह से रिएक्ट नेटिव है या और भी एंड्रॉयड जावा के अलावा भी आप एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इवन पाइथन में भी कर सकते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर उन साइड को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. चलें, अच्छा, अब ये 3 टॉपिक्स हैं. एक डिबगिंग है और इसके अलावा जनरेशन है और सिस्टम बूट है. तो ये 3 हम ये छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं, इनको कवर करते हैं तो फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें डिबगिंग किसे कहते हैं? बग असल में कहते हैं बग, कि आपके पास वो है यानी कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और उसमें उसके अंदर यानी आपके पास एक बग कहते हैं एरर्स को. ठीक है. और आप जब भी आप कहते हैं कि हमने डीबगिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ एरर्स को निकालना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डीबगिंग की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉग फाइल्स. और लॉग फाइल्स लिनक्स में तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल से है और विंडोज़ में मैंने बताया भी था. जब आपने फ़र्ज़ कर लें अपने लॉग फाइल्स चेक करने हैं तो आप इधर से इवेंट व्यूअर पे जाएं, तो ये यहाँ पर आपके सारे ये जो लॉग फाइल्स वगैरह हैं यहाँ पे पड़े होते हैं. ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है विंडोज़ लॉग. तो यहाँ एप्लीकेशन और सिक्योरिटी और स्टार्टअप और सिस्टम और ये सारी लॉग फाइल्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, जिनको चेक करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स को चेक कर सकते हैं कि ये एरर्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों आए हैं. तो ये फैसिलिटी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप लॉग फाइल्स के थ्रू डिबगिंग करें. ठीक है. फिर इसकी 2 किस्में हैं, एक को कोर डंप कहते हैं और एक को क्रैश डंप कहते हैं. जब आपकी कोई एप्लीकेशन एरर जनरेट करती है, एप्लीकेशन आपका कोई सॉफ्टवेयर एरर जनरेट करता है और वो फेल हो जाए, यानी रन कर लें और वो बंद हो जाए, फेल हो जाए, तो उसका जो उससे एक लॉग फाइल बनती है, उसका एक पूरा स्निपेट सा बनता है, उसको कोर डंप कहते हैं. और उसमें पूरा मेमोरी और प्रोसेसेस की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि और आपको समझाया जाता है कि ये एप्लीकेशन असल में क्यों फेल हुई है. सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर लगाएं और वो बंद हो जाए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो फिर एप्लीकेशन का कसूर ना हुआ, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कसूर हो गया, यानी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम असल में फेल हो गई है. तो उसकी जो वो है उसको फिर हम क्रैश डंप कहते हैं. यानी आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हुई है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हुआ है और उसमें कर्नल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके कर्नल में उस टाइम क्या हो रहा था कि आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हुआ है. तो ये 2 लॉग फाइल्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम चेक करते हैं कोर डंप फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग, फॉर द पर्पस ऑफ डिबगिंग कि हमारा एप्लीकेशन क्यों फेल हुआ है, और क्रैश डंप हम यूज़ करते हैं टू चेक कि उसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्यों फेल हुआ है. तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और ये 2 अलग अलग जगहों पे पड़ी होती हैं. यहाँ विंडोज़ में तो दोनों एक ही जैसे हैं. ये जो विंडोज़ लॉग जो है इसमें एप्लीकेशन, सिक्योरिटी और सिस्टम और स्टार्टअप, ये सिस्टम वाले जो हैं ये आपके कर्नल के एरर्स हैं और ये जो एप्लीकेशन है ये आपके एप्लीकेशन के एरर्स हैं. तो ये इन दोनों से आप चेक कर सकते हैं. लिनक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, उधर एक फोल्डर है वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं. अच्छा जी, बियॉन्ड क्रैशेस ज़रूरी नहीं है कि आपका क्रैश हो तो आप यहाँ पे जाएँ, डिबगिंग करें. आप बाज़ एप्लीकेशंस को जब रन करेंगे तो वो स्लो होंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए या उनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी आप ये लॉग फाइल्स चेक करते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, कौन सा लाइन है, कौन सी जगह है जिससे ये एप्लीकेशन मेरी स्लो रन हो रही है. तो उसको थोड़ा सा तेज़ करने के लिए भी आप
यानी लॉग फाइल्स चेक करते हैं। लॉग फाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि आप चेक करें कि मेरे सिस्टम के साथ कौन कनेक्टेड है, क्या कर रहा है, किस किस जगह की एक्सेस उसके पास है, ये सारी इंफॉर्मेशन लॉग फाइल्स में पड़ी होती है। बास टाइम पर हम ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग का मतलब है कि आप एक बंदे के पीछे ट्रेस करें कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसको फिर हम रिकॉर्ड करके एनालाइज करते हैं कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी ऐसी जगह पे कनेक्टेड है या किसी ऐसी जगह पे वो काम कर रहा है जो कि उसके लिए नहीं करनी चाहिए थी। तो इस वजह से हम ट्रेस लिस्टिंग की एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। और एक चीज़ है जिसको प्रोफाइलिंग कहते हैं। प्रोफाइलिंग हम कहते हैं कि हम यानी चेक करें कि लास्ट 1 घंटे में हमारा सीपीयू कितना यूज़ हुआ है। तो ये इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है प्रोफाइलिंग की। इसमें यानी इस तरह के टूल्स होते हैं कि वो आपको बताते हैं कि आपकी प्रोसेसर मेमोरी कितनी इस्तेमाल हो रही है, सीपीयू कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितने सेकंड्स हो गए हैं, और इससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी सिस्टम की जो हेल्थ है वो कैसी है। तो इस किस्म के टूल्स को वो कहते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स कहते हैं। इन डायग्नोस्टिक टूल्स के थ्रू हम सीपीयू और मेमोरी यूजेजेस वगैरह और आईओ और ये जो थ्रूपुट वगैरह है ये सारा हम इससे मेजर करते हैं, इससे चेक करते हैं। तो ये जो प्रोफाइलिंग है ये बड़ी ज़रूरी होती है। इससे हम काफ़ी सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स। एक वो है कार्निगन, ये साइंटिस्ट है, इसने यूनिक्स बनाया है डेनिस रिची के साथ मिल के, और ये दोनों बेल लैब्स में काम करते थे। इसका एक लॉ है, ये कहता है कि डिबगिंग इज़ ट्वाइस एज हार्ड एज राइटिंग द कोड इन द फर्स्ट प्लेस। आपकी डिबगिंग जो है वो डबल मुश्किल है आपके कोड के लिखने से। देयरफॉर इफ़ यू write the code as cleverly as possible, you are by definition not smart enough to debug it. आप जितना भी अच्छा कोड लिख दें, आप उसको खुद डिबग नहीं कर सकते, दूसरे लोग आपके लिए उसको डिबग करेंगे। तो इस वजह से डिबगिंग काफ़ी मुश्किल है। आप एक दफ़ा कोड लिखेंगे तो वो चांसेस आर कि आप अपने एरर को खुद इतनी आसानी से पकड़ भी ना सके, इतनी आसानी से ठीक भी ना कर सके। तो इस वजह से डिबगिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। इसी वजह से तो एक पूरा एरिया कंप्यूटर साइंस का बना है जिसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं, और उसका काम ही यही है कि आप सॉफ्टवेयर बना कर दूसरे लोगों को देते हैं और वो फिर आपके लिए चेक करते हैं कि आपका ये कोड ठीक है या नहीं है, या आपने क्या गलती की है। तो डिबगिंग इज़ वेरी हार्ड। फिर ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है कि आप किस तरह से किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। ये हमने बताया था कि हम टास्क मैनेजर के थ्रू अगर जाएं तो यहाँ पर हमारे पास सारी ये स्टैटिस्टिक्स गिवन होती हैं कि कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कितना सीपीयू यूज़ हो रहा है, एंड सो ऑन। तो ये डिटेल्स आपके पास आपका सिस्टम आपको देता है। ठीक है, विंडोज़ में तो टास्क मैनेजर है, और इधर एक दूसरा टूल भी मौजूद है जिसको dtrace कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक नज़र देख लें। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि dtrace क्या है। ये मैक OS X का एक टूल है, सोलारिस में भी है, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप चेक करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन मैंने कहा एक छोटा सा टॉपिक है। इसका मतलब असल में ये है कि अगर आपने एक दफ़ा एक कर्नल बना दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी सिस्टम्स पर रन हो। जब आप उसको किसी स्पेसिफिक सिस्टम पर रन फ़र्ज़ कर लें, मेरे पास एक विंडोज़ का एक कर्नल है और ये मेरे कंप्यूटर में मैं रन करना चाहता हूँ, तो ये मेरे कंप्यूटर पर मैं पहले कंपाइल करूँगा तो फिर उसको मैं रन कर सकूँगा। ठीक है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन कहते हैं। मैं उस टाइम पर उसको कंपाइल करके उसका कर्नल मैं रीजनरेट करूँगा तो तभी ये मेरे सिस्टम पर रन होगा। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ही वो है, क्या कहते हैं, एक ही स्लाइड है, तो ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है। सिस्जन एक ऐसे कहना है कि सिस्टम प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप ये जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको देखना चाहते हैं तो देख लें। इधर इसका कोई ख़ास काम नहीं है। ठीक है, सिस्टम बूट, इस पे हम काफ़ी सारी बात पहले कर चुके हैं। मेरे ख्याल में दूसरे लेक्चर में हम काफ़ी सारी बात इस पे कर चुके हैं कि सिस्टम बूट असल में क्या है। लेकिन जब आप कोई सिस्टम ऑन करते हैं, जब आप कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो होता ये है कि आपका जो प्रोसेसर है वो मेमोरी से कहता है कि मुझे बताएं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा है ताकि मैं उसको फिर लोड करूँ। ठीक है,
تو آپ کا جو روم ہے یا فرم ویئر ہے وہ رسپانسبل ہے کہ وہ آپ کے انیشیل بوٹ کوڈ پرووائڈ کریں آپ کے پروسیسر کو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک سافٹ ویئر ہے جس کا نام بوٹ اسٹریپ لوڈر ہے, اور یہ ذکر ہم نے چیپٹر نمبر 1 کے بالکل اینڈ میں کیا تھا کہ بوٹ اسٹریپ کیا ہے. بوٹ اسٹریپ ایک سافٹ ویئر کہنے کے ہے, اور اس سافٹ ویئر کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے یعنی وہ لوڈ کرتا ہے, آپریٹنگ سسٹم لوڈ کرتا ہے. آپ کا یہ کوڈ کہاں پہ پڑا ہوتا ہے, یا تو یہ روم میں ہوگا یا ای پی روم میں ہوگا, جس کو الیکٹریکلی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری کہتے ہیں, جس کو ہم یوزولی یہ بایوس میں ہوتا ہے, اور یہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا کرنل کہاں پہ پڑا ہے. تو بوٹ اسٹریپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے اس کرنل کو اٹھا کر میموری میں لے جائے اور پھر اس کو سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. آپ کا سسٹم کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, آپ کا کمپیوٹر کیسے آن ہوتا ہے, جب آپ پاور کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کسی فکسڈ میموری لوکیشن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کے روم کے اندر یا ای پی روم کے اندر ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر پڑا ہوتا ہے جس کو بوٹ اسٹریپ لوڈر کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے, یہ آپ کا کرنل اٹھا کر آپ کی میموری میں لے جاتا ہے اور سٹارٹ کر دیتا ہے. Sometimes it's a two-step process where boot block at fixed location loaded by ROM code. یہ کبھی کبھی 2-step process ہوتا ہے, یعنی پہلے ہم لوکیٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ پڑا ہے ڈسک میں, پھر اس ڈسک سے اٹھا کر میموری میں لے جاتے ہیں اور پھر رن کرتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ ڈائریکٹلی ریم میں ہی اسٹور ہوتا ہے, ریم میں ہی ڈائریکٹلی ہمیں پتہ ہوتا ہے, تو ہمیں بوٹ بلاک بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹلی ای پی روم ہی سے رن ہو جاتا ہے. جتنے بھی وہ ہیں اس میں سب سے کامن بوٹ لوڈر جو ہے اس کو گرب کہتے ہیں. آپ کی کبھی کبھی ونڈوز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, تو اصل میں وہ ونڈوز خراب نہیں ہوتی, یعنی آپ کا آپریٹنگ سسٹم خراب نہیں ہوتا, اس کا صرف یہ بوٹ لوڈر خراب ہو جاتا ہے. تو آپ جب وہ کبھی کبھی آپ جب ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ ونڈوز انسٹال کرنا ہے یا ریپیئر کرنا ہے. تو یہ ریپیئر کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ اس کا جو بوٹ لوڈر ہے یا جو اس کا گرب ہے اس کو آپ ریپیئر کر رہے ہیں, تاکہ اس کو اصل میں اس سے بھول جاتا ہے, یہ جو ای پی روم ہے یا یہ روم ہے اس سے بھول جاتا ہے کہ آپ کا جو کرنل ہے وہ ڈسک میں کہاں پہ پڑا ہے یا کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو جب آپ ریپیئر کرتے ہیں تو یہ جو بوٹ لوڈر ہے یہ ریپیئر ہو جاتا ہے. اس بوٹ لوڈر کو گرب کہتے ہیں, گرب لینکس میں اس کو گرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گرب کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے کرنل کو لوکیٹ کریں اور میموری میں لوڈ کریں. تو اصل میں جب آپ ونڈوز یا لینکس ریپیئر کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی گرب ریپیئر ہوتا ہے. اور جب فرض کر لیں آپ کے پاس 2 یا 3 یا 4 آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ ہیں تو یہ کام بھی گرب کا ہے کہ آپ کو یہ 3-4 لوڈ کر کے دے اور آپ سے کہیں کہ کون سے والا آپ نے لوڈ کرنا ہے. تو ملٹیپل کرنل سے سلیکشن بھی آپ یوزنگ گرب کرتے ہیں یا یوزنگ بوٹ لوڈر کرتے ہیں. تو سسٹم بوٹ میں اس گرب کا یا اس بوٹ لوڈر کا کافی امپورٹنٹ رول ہے. یہ ہی رسپانسبل ہے کہ یہ آپ کو کرنل میموری میں لوڈ کر کے دے. ٹھیک ہے. کرنل لوڈز دا سسٹم اینڈ دین اٹ اسٹارٹس رننگ. تو جب کرنل لوڈ ہو جائے میموری میں تو تب ہی آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے لگ جاتا ہے. تو دس واز دا لاسٹ ٹاپک آف دس چیپٹر, چیپٹر نمبر 2. آئی ہوپ اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چیپٹر 3 اسٹارٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اصل میں یہ جو چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 ہیں دے آر ایکچولی بوتھ انٹروڈکٹری چیپٹرس. اس میں ہم کافی ساری چیزیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اوور ویو سمجھ آ جائے کہ آپریٹنگ سسٹم اصل میں کیا ہے, اس کے اندر کون کون سی فیسیلیٹیز ہیں. آپ کو یعنی چیپٹر 1 سے لے کر لاسٹ چیپٹر تک پوری کی چیپٹرز کی ایک اوور ویو مل جاتی ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے سروسز ہیں, فیسیلیٹیز ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم دیتا ہے. تو اس چیپٹر کے اینڈ ہو جانے کے بعد آپ کے پاس جو چیپٹر 3 ہے دس از بیسیکلی اے ویری اسپیسیفک چیپٹر. اب اس جگہ سے ہمارے پاس یہ جو وہ ہیں جو آپریٹنگ سسٹم کے جو چیپٹرز ہیں یہ بہت اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. اسپیسیفک کا مطلب ہے اب ہم صرف پروسیسز پہ بات کریں گے کہ پروسیس کیا ہے. جب چیپٹر 4 کھولیں گے تو اس میں ہم صرف تھریڈز پہ بات کریں گے کہ تھریڈز کیا ہے. اگر ہم چیپٹر 5 کھولیں گے تو اس میں ہم صرف اسپیسیفکلی پروسیس سنکرونائزیشن کی بات کریں گے کہ پروسیس سنکرونائزیشن کیا ہے اینڈ سو آن. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہلے 2 چیپٹر تھے دے ور انٹروڈکٹری چیپٹرز, اونلی انٹروڈکٹری چیپٹرز. اس کے بعد ہم اسپیسیفکلی پروسیسز پہ بات کریں گے, پھر اس کے بعد تھریڈز پہ, پھر شیڈیولنگ پہ, پھر سنکرونائزیشن پہ اینڈ سو آن.
تو اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی ایسے کہہ لیں اسپیسیفک ہو جاتی ہیں. ہم یہ رینڈم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس نہیں ڈسکس کریں گے, اسپیسیفکلی کسی چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.